سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سورہ یوسف کا رکوع نمبر 9 اور 13ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ یوسف کے پاس گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے شام سے مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے، اور ہر دسترخوان پر 2 صاحبوں کو بٹھایا گیا۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ جو 11 بھائی تھے ان میں سے جو 10 بھائی تھے وہ 2 کر کے بیٹھ گئے، بنیامین اکیلے رہ گئے۔ تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے آج اگر میرے بھائی یوسف زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا، اور آپ نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا۔ آوا الیہ اخاہ، یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ تمہارے ہلاک شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے، لیکن یعقوب کا بیٹا اور راحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں کا نام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا اور قال فرمایا انی انا اخوک، یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، یعنی میں ہی یوسف ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو یہ جو کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں خیر کے ساتھ جمع فرمایا۔ اور ابھی اس راز کی بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کے بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ آپ نے فرمایا والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا۔ اس کے علاوہ روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہاری طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کی جائے۔ بنیامین نے کہا کہ اگر بری بات، غیر پسندیدہ بات میری طرف منسوب ہو جائے تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا، سامان تیار کر دیا، اور ہر ایک کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دے دیا، اور ایک اونٹ بنیامین کے نام کا خاص کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں سامان میں رکھ دیا۔ یہ وہ پیالہ تھا جو بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ تھا، جو سونے کا تھا اور ہیرے جواہرات سے سجا ہوا تھا، اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ پیالہ بنیامین کے کجاوے میں سامان میں رکھ دیا گیا اور قافلہ کنعان کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب شہر کے باہر یہ قافلہ پہنچ گیا تو انبار خانے کے گودام کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔
ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ قافلے والے اس پیالے کو لے گئے. انہوں نے اس کی تلاش کے لیے آدمی بھیجے. ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی نے ندا کی، ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والوں بے شک تم چور ہو. قالوا، وہ بولے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، تم کیا نہیں پاتے. قالوا، وہ بولے، نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ نہیں ملتا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں. قالوا، یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے. وما کننا سارقین، اور نہ ہم چور ہیں. قالوا، وہ بولے، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ پیالہ ہمارے پاس نہیں، اگر پیالہ تمہارے پاس سے نکلا تو اس کی کیا سزا ہوگی. قالوا، وہ بولے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کی یہی سزا مقرر تھی کہ جو چور ہو اور اس کے پاس سے سامان برآمد ہو جائے تو جو سامان کا مالک ہے چور اس کا پھر غلام بن جاتا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا، کذالک نجزی الظالمین، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے. پھر یہ قافلہ مصر لایا گیا اور ان صاحبوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا گیا. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو اول ان کے سامان سے تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے. یعنی پہلے بنیامین کے سامان کی تلاشی نہیں کی گئی، پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اسے اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی اپنے بھائی کے لینے کی کہ اس معاملے میں بھائیوں سے پوچھیں تاکہ وہ شریعت یعقوب کا حکم بتائیں جس سے بھائی مل سکے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر فرمائی کہ بھائیوں سے ہی پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جس کے سامان سے پیالہ ملے گا اس کی سزا کیا ہے. تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے والد کی شریعت کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ پھر اگر بادشاہ کا پیالہ جس کے سامان سے ملا بادشاہ اسے اپنے پاس رکھ لے گا اور وہ بادشاہ کا غلام بن جائے گا. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ اللہ چاہے. بادشاہ مصر کا جو قانون تھا اس کے مطابق ان کے لیے لینا ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک لیں، کیونکہ مصر کے بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے مارا جائے اور ڈبل مال اس سے لیا جائے. آگے ارشاد فرمایا، نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں درجو بلند کریں، جس کے چاہتے ہیں ہم درجات بلند فرماتے ہیں.
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ یہ بات اللہ کی مشیت سے ہوئی کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ سزا بھائیوں سے پوچھے، اور بھائیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق اس کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا درجہ سب سے بلند فرمایا، اور نبیوں کے درجے عام لوگوں سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا عالم ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تعالی تک پہنچتا ہے۔ اللہ کا علم سب کے علم سے برتر ہے۔ جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے سر جھکا لیے۔ قالو، وہ بولے، این یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ یعنی سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چور ہونا تو یقینی طور پر معلوم نہیں۔ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ این یسرق، اگر یہ چوری کرے۔ بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلنا، یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنیامین نے ہی چرایا ہو سکتا ہے کسی شخص نے بدنام کرنے کے لیے ڈال دیا ہو، اس طرح کے ان کے ذہنوں میں خیال آتا ہے، یا غلطی میں گر گیا ہو۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی، اول تو ہمیں معلوم نہیں لیکن نکلا اس میں سے ہے، تو اگر جان بوجھ کے اس نے لیا تھا اور اسے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے، اور بھائی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہہ دیا اور چوری کی نسبت آپ کی طرف کر دی۔ قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی برداشت پر، صبر پر، تحمل پر اور حلم پر۔ اور جس کو انہوں نے چوری قرار دیا، وہ بات بھی یہ ہے کہ وہ چوری نہیں تھی، لیکن جب انسان کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو تو اچھے کام بھی اسے برے لگتے ہیں۔ تو جس کو انہوں نے چوری قرار دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت کیا اور کہا کہ انہوں نے چوری کی، وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا جس کو یوسف علیہ السلام کا نانا پوجتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور توڑ کر راستے میں نجاست کے اندر گندگی میں ڈال دیا۔ یہ حقیقت میں چوری نہ تھی، بت پرستی کا مٹانا تھا۔ بھائیوں کا اس ذکر سے یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سگے بھائی نہیں ہیں، سوتیلے بھائی ہیں۔ یہ فعل تو شاید بنیامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت، نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے یہ کام کیا تو یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، تو اس کی اس حرکت کی وجہ سے بادشاہ ہمارے بارے میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہ کی، یعنی آپ نے اس ناگواری کا اظہار سامنے نہ کیا۔ قَالَ، جی میں کہا، أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم بدتر جگہ ہو اس سے جس کی طرف چوری کی نسبت کرتے ہو، کیونکہ چوری کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تو غلط ہے۔ وہ فعل تو در حقیقت شرک کو ختم کرنا، شرک کا ابطال تھا، اور ایسا کام کرنا تو عبادت ہے، لیکن تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا وہ بڑی زیادتیاں ہیں۔ انتم شرم مکانہ کے معنی آسان یہ ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جی میں کہا کہ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، تو میرے اتنے اچھے کام کو جو عبادت ہے، بت شکنی ہے،
اسے چوری کہتے ہو، حالانکہ تم نے کتنی مجھ پر زیادتیاں کی ہیں، تو تم بدتر جگہ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم بناتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نہ ناگواری کے بل آئے، نہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، نہ آپ نے کوئی سخت بات کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں صبر، شکر، تحمل، برداشت اور حلم عطا فرمائے، کیونکہ جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہے، اور جب انسان اندر سے خالی ہوتا ہے تو اس میں اکڑ ہوتی ہے، غرور و تکبر ہوتا ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ قالو، بھائی بولے، یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے عزیز مصر، اس کے ایک باپ ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں۔ فخذ احدنا مکانا، تو ہم میں اس کی جگہ کسی کو آپ لے لیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کے احسان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیامین سے ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ یوسف کے ہلاک ہونے کے بعد بنیامین سے ان کے دل کی تسلی ہے، اگر ہم بنیامین کو لے کر نہیں جائیں گے تو انہیں رنج ہوگا، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، تو آپ بنیامین کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے کسی اور کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور غلام بنا لیں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ کہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا، کیونکہ تمہارے فیصلے سے ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے سامان میں ہمارا مال ملا، اگر ہم بجائے اس کے دوسرے کو لے لیں، انا اذا لظالمون، جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ سورہ یوسف کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔